شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 51 کا آج آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر۔ اس آیت کریمہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے وہ پھول کھلائے جس سے دماغ ایمان معطر ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کو رب نے بے شمار صفات عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک صفت ہے رحمت للعالمین۔ اس خاص صفت کا اس آیت میں ذکر ہے، لیکن آیت کے طریقہ بیان اور طرز ادا کو غور کرو کہ کس طرح حضور علیہ السلام کی رحمت کی وسعت کو ظاہر کیا۔ یہاں چار طرح بحث ہے۔ اولاً یہ کہ کون رحمت ہے، کس پر رحمت ہے، کب سے رحمت ہے اور کب تک رحمت ہے۔ کون رحمت ہے اس کو بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ نے، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونا حضور علیہ السلام ہی کی صفت ہے، کسی کو یہ درجہ عنایت نہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا وَرَحْمَةً مِنَّا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے رحمت ہیں، مگر کب تک اور کس کے لیے رحمت ہے اس کا ذکر نہ فرمایا گیا۔ اور انبیاء کرام کے لیے فرمایا گیا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یعنی ہم اس وقت تک کسی ملک و قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک اس کی طرف کسی خبر دینے والے رسول علیہ السلام کو نہ بھیجتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیگر انبیاء کرام مومنین کے لیے رحمت ہوتے تھے اور ان کی نافرمانی غضب الہی کا باعث ہوتی تھی۔ دیکھ لو کہ قوم فرعون، قوم لوط وغیرہ کا کیا حشر ہوا اور قوم حضرت نوح علیہ السلام کس طرح غرق ہوئی، مگر محبوب رب العالمین علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے گا حالانکہ آپ ان میں ہیں۔ غرض کہ اس قدر وسیع رحمت حضور علیہ السلام ہی ہے۔ کس قدر رحمت اس کو للعالمین نے بیان فرمایا۔ رب کی صفت ہے رب العالمین اور حضور علیہ السلام کی صفت ہے رحمت للعالمین، یعنی جس کا خدا پاک رب ہے اس کے لیے حضور علیہ السلام رحمت ہے، بلکہ یوں کہو کہ ربوبیت الہی کا جس کسی کو فیض پہنچا وہ رحمت مصطفیٰ کے صدقے سے ہے۔ عالم کہتے ہیں اللہ کے ماسوا کو۔ اب اس میں بہت سی قسمیں ہیں، عالم امکان، عالم امر، عالم انوار، عالم اجسام، عالم ملائکہ وغیرہ۔ پھر عالم اجسام میں عالم انسان، عالم حیوانات، عالم نباتات، عالم جمادات۔ اس عالمین کے کلمے سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام ہر عالم کے لیے رحمت ہیں، ملائکہ کے لیے بھی، جنات کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی۔ روح البیان نے اسی آیت کے ماتحت ایک حدیث نقل فرمائی کہ ایک بار حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، ہم تو رحمت للعالمین ہیں اور تم بھی عالم میں ہو، بتاؤ تم کو ہم سے کیا رحمت ملی؟ عرض کیا یا حبیب اللہ، اب تک مجھے اپنے انجام کار کی خبر نہ تھی، خراب ہو یا اچھا۔ آخر ہاروت و ماروت اور ابلیس کا انجام حضرت جبرائیل علیہ السلام دیکھ ہی چکے تھے، لیکن آپ کی وجہ سے مجھ کو امان مل گئی اور مجھے اطمینان ہو گیا، کیونکہ رب نے میرے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم آمین۔ پھر انبیاء و مرسلین، ملائکہ مقربین کو بھی حضور سے رحمت ملی، کفار کو بھی ہر طرح سے رحمت ملی۔ حضور علیہ السلام سے پہلے دنیا میں عذاب الہی آتے تھے، اب وہ بند ہوئے، دنیا میں گناہوں پر رسوائی ہوتی تھی، موقوف ہوئی۔ قیامت میں بھی مقام محشر سے نجات دلانا اور حساب شروع کرانا حضور علیہ السلام ہی کے دم سے ہوگا۔ ابو لہب کو 2 شعبہ کے دن عذاب میں کمی ہوئی، حضور کی ولادت کی خوشی کی وجہ سے جناب ابو طالب پر عذاب میں کمی ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی برکت سے چارہ قصیدہ بردہ خرقوتی میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی شفاعت 7 طرح ہوگی، 3 سے کفار بھی فائدہ اٹھائیں گے اور 4 قسم کی شفاعت صرف مسلمانوں کے لیے، بعض گناہگاروں کے لیے اور بعض نیکوں کے لیے ہوگی۔ کب سے نمبر 3 حضور علیہ السلام رحمت ہیں، اس کو بھی العالمین نے بیان کر دیا
یعنی جب سے عالم ہے تب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، جب سے رب کی ربوبیت کا ظہور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی جلوہ گری ہوئی۔ اولاً تو عالم کا ظہور آنا حضور اسلام کے طفیل، پھر ابو البشر آدم علیہ السلام کو تمام اعزاز و اکرام ملنا حضور اسلام کے طفیل، پھر ان کی خطا کا معاف ہونا حضور علیہ السلام کی برکت سے، پھر حضرت نوح کی کشتی کنارے پر لگنا حضور علیہ السلام کی برکت سے۔ دیکھو فتلقى آدم من ربه کلمات، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار کا گلزار ہونا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دمبا آنا حضور اسلام کے طفیل۔ اگر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ران یا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ، نہ نوح از غرق نجینا۔ حضور علیہ السلام کب رحمت ہیں؟ نمبر 4، اس کو بھی رب العالمین نے بھی بیان فرما دیا کہ جب تک عالم ہے تب تک رحمت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس جہان میں حضور کی رحمت قیامت میں میزان پر، حوض کوثر پر جنت میں، اور گناہگار مسلمانوں پر جہنم میں، غرض کے ہر جگہ انہی کی رحمت ہے۔ اس کی تحقیق ہم حدیث شفاعت میں کر چکے، یا روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہماری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور ہماری وفات بھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ، زندگی پاک تو ظاہر ہے کہ بہتر ہے، وفات شریف کس طرح بہتر ہے؟ فرمایا کہ ہماری قبر انور میں ہر جمعہ اور ہر دوشنبہ کو تمہارے اعمال پیش ہوتے رہیں گے، نیک اعمال دے کر تو ہم رب کا شکر ادا کریں گے اور برے اعمال دے کر تمہارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ اس آیت میں تو فرمایا گیا ہے یہ رحمت للعالمین، اور دوسری جگہ ارشاد ہوا وبالمؤمنین رؤوف رحیم، یعنی مسلمانوں پر رؤوف رحیم ہے۔ ان دونوں آیتوں میں مطابقت کیسی ہو؟ وجہ یہ ہے کہ رحمت عامہ یعنی رزق کا حضور کے طفیل سے ملنا، یا زمین و ہوا اور دھوپ کا ملنا، دنیاوی عیش و آرام جائے حاصل ہونا، قیامت میں میدان محشر سے نجات ملنا وغیرہ، یہ تو عام مخلوق کو حاصل ہے، لیکن رحمت خاصہ دنیا اور آخرت میں مثلا ایمان کا ملنا، گناہ معاف ہونا، درجات کی بلند ترقی، بارگاہ الہی میں مقبولیت کا حاصل ہونا، معراج میں بھی بوقت خاص مسلمانوں کا تذکرہ ہونا، راتوں کو جاگ جاگ کر مغفرت کی دعا فرمانا، قیامت میں درجات کی بلندی کرانا، یہ صرف مسلمانوں کے لیے بلا تشبیہ رب تعالیٰ کی صفت ہے۔ رحمان یعنی دنیا میں سب پر رحم فرمانے والا، اور دوسری صفت ہے رحیم یعنی آخرت میں اہل ایمان پر رحم فرمانے والا۔ جس طرح رب کی صفت رحیم کا ظہور صرف مسلمانوں کے لیے ہے اور رحمت سب کے لیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے دنیا میں رحمت ہے، تو کفار سے جہاد کیوں فرمایا، ان کو قتل کیوں کرایا؟ مگر جواب یہ ہے کہ رحمت کا معنی یہ نہیں ہے کہ سب کو دودھ ہی پلایا جائے۔ سانپ کو مار دینا اور جسم کے خراب اور گلے ہوئے عضو کو کاٹ ڈالنا، فسد کھول کر خون فاسد نکال دینا سب کے لیے رحمت ہے۔ اسی طرح حکومت کا چوروں اور ڈاکوؤں کو سزا دینا، ملک کو ان سے محفوظ رکھنا عین حکمت اور رحمت ہے۔ اسی طرح کفار کے غلبہ کو توڑ دینا اور کلمہ الہی کا بلند کرنا بندگان خدا پر رحمت ہے۔ بلا تشبیہ پروردگار عالم رحمان و رحیم ہے، مگر پھر کسی کو غریب رکھتا ہے، کسی کو مالدار، کسی کو عالم، کسی کو عالم، کسی کو بھی علم، تو یہ تمام انتظام حکمت و مصلحت سے ہیں، خلافت رحمت نہیں۔